بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دمشق کے قید خانے میں قسط نمبر 2۔ حاجیوں کے خیموں سے الگ تھلگ خیموں کی ایک اور بستی آباد ہو گئی تھی۔ ان خیموں کے درمیان ایک خیمہ بہت بڑا تھا۔ یہ نام کا تو خیمہ ہی تھا، لیکن یہ رنگدار کناتوں اور جھالروں والے شامیانے نے ایک خوبصورت کمرہ تھا۔ اس کے اندر ریشمی پردے لٹکے ہوئے تھے، ایک بڑا پلنگ اور اس پر ریشمی جالی کی مسہری تھی۔ نیچے قیمتی قالین بچھا ہوا تھا۔ پلنگ سے ذرا ہٹ کر چھوٹے صوفے کی شکل کی ایک کرسی رکھی ہوئی تھی۔ اس کے آگے ایک خوشنما چوکی اور چوکی پر مخمل کے غلاف والی گدی رکھی تھی۔ کرسی پر بیٹھنے والا اس گدی پر پاؤں رکھتا تھا۔ اس نرم کرسی پر ایک آدمی بیٹھا تھا۔ اس کا لباس عربوں جیسا تھا، اور لباس بھی ایسا کہ دور سے دیکھنے والا بھی کہہ اٹھتا تھا کہ یہ کسی ملک کا بادشاہ ہے۔ ایک آدمی اندر داخل ہوا اور جھک کر پھر دایاں بازو گھما کر ہاتھ ماتھے پر رکھ کر تعظیم بجا لایا، خلیفۃ المسلمین۔ اس نے کہا، دونوں کو لے آئے ہیں، ان کے پاس ہتھیار ہیں؟ خلیفۃ المسلمین نے پوچھا، نہیں خلیفۃ المسلمین۔ اس آدمی نے کہا، وہ احرام باندھے ہوئے ہیں، نہتے ہیں، ان کی تلاشی لے لی ہے۔ خلیفۃ المسلمین سلمان بن عبد المالک نے شہنشاہوں کے انداز سے اپنا سر اور ہلکی سی جنبی تھی۔ اس کے سامنے کھڑا آدمی الٹے پاؤں باہر نکل گیا۔ بربر یوسف ابن الحارث اور خضر ابن الغیاث اندر آئے۔ السلام علیکم امیر المومنین۔ دونوں نے بیک زبان کہا، بربروں کے متعلق میں نے جو سنا تھا وہ غلط نہیں سنا۔ خلیفہ نے کہا، کیا سنا ہے؟ خلیفہ نے بربروں کے متعلق کہ وہ تہذیب سے بے بہر ہے۔ خلیفہ سلمان نے کہا، وحشی ہیں، تم سے ہمارے بدو اچھے ہیں جو آداب و اخلاق سے بیگانے نہیں۔ یوسف اور خضر کے چہروں پر حیرت کے آثار نمودار ہونے لگے۔ انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ میری طرف دیکھو، خلیفہ نے شاہانہ رعب سے کہا۔ ایک دوسرے کو کیا دیکھتے ہو؟ تم بے قصور ہو، تمہیں دربار خلافت کے آداب سکھائے نہیں گئے؟ کیا تمہیں بتایا نہیں گیا کہ خلیفہ کے آگے جھک کر سلام کیا جاتا ہے؟ امیر المومنین، یوسف نے کہا، ہم صرف اس دربار میں جھکنا جانتے ہیں جس میں حاضری دینے اتنی دور سے آئے ہیں۔ اللہ کے اس دربار میں ہم صرف جھکتے ہی نہیں، سجدہ بھی کرتے ہیں۔ ہمیں یہ آداب اسلام نے سکھائے ہیں۔ اس وقت تم خلیفہ المسلمین کے دربار میں ہو۔ خلیفہ سلمان نے عتاب آمیز لہجے میں کہا، یہاں جھکنا بھی لازمی ہے خلیفۃ المسلمین۔ یوسف نے کہا، ہم نے اسلام اس لیے قبول کیا تھا کہ اس کے اصول ہمیں اچھے لگے تھے۔ ایک یہ کہ انسان کے آگے نہیں جھکا کرتا۔ اسلام صرف اللہ کے آگے جھکنے کا حکم دیتا ہے۔ اگر آپ ہمیں اپنے آگے جھکنے کا حکم دیتے ہیں تو ہم اسلام کو ترک کر کے واپس اپنے مذہب میں چلے جاتے ہیں۔ میں اسلام کا ہی خلیفہ ہوں۔ سلمان نے کہا، مجھے مت بتلاؤ اسلام کے احکام کیا ہیں۔ میں جنگلوں میں رہنے والے اور تہذیب و اخلاق سے نابلد بربروں کو اجازت نہیں دے سکتا کہ وہ مسلمانوں کے احکام سنائیں۔ بربروں کی تہذیب اور ان کے اخلاق دیکھنا ہے تو اندلس میں جا کر دیکھ۔ خلیفہ خضر بھڑک کر بولا، کیا تو نہیں جانتا کہ اندلس کی فتح کا صحرا بربروں کے سر ہے؟ طارق بن زیاد بھی بربر ہے۔ یوسف نے کہا، جن بربروں کو تو وحشی اور جنگلی کہہ رہا ہے، انہوں نے اندلس کے کفار کے دل جیت کر انہیں حلقہ بگوش اسلام کر لیا ہے۔ خلیفۃ المسلمین خضر نے کہا، تو نے اندلس کے فاتحین کو واپس بلا لیا ہے، تو بربر عرب کے سالاروں کی کمان میں ابھی آگے ہی آگے بڑھا جا رہا ہے۔ طارق بن زیاد نے اندلس کے ساحل پر فوج اتار کر کشتیاں جلا ڈالی تھی کہ واپسی ممکن ہی نہ رہے، مگر اس نے آدھا اندلس فتح کر لیا، تو نے اسے دمشق بلا کر اس کے بال و پر جلا دیے کہ وہ گمنامی میں کھو جائے، اور دوسرے فاتح امیر افریقہ موسیٰ بن نصیر کو بیڑیوں میں ڈال کر بھیکاری بنا دیا۔ اندلس جا کے دیکھ، وہ بربر ہیں جنہوں نے اندلس کے سینے میں اسلام کا پرچم گاڑ دیا ہے، اور سنا ہے تم نے موسیٰ کی ذلت و رسوائی کا مجھ سے انتقام لو گے۔ خلیفہ نے کہا، کیا تم میں اتنی جرأت ہے کہ تم مجھے قتل کرو؟ تم بغاوت کر کے میری خلافت کا تختہ الٹنا چاہتے ہو؟ اگر موسیٰ بن نصیر اشارہ کرتے تو ہم بغاوت بھی کر کر دکھا دیں گے۔ یوسف نے کہا، اگر تیرے مخبروں نے ہماری وہ باتیں جو ہم نے موسیٰ کے ساتھ کی ہیں تیرے کانوں میں ڈال دی ہیں تو ہم جھوٹ نہیں بولیں گے۔ تعریف کر موسیٰ کی جس نے ہمیں روکا ہے۔ خضر نے کہا، کیا اس کی باتیں تیرے کانوں تک نہیں پہنچی؟ وہ کہتا ہے بغاوت کا نام نہ لینا ورنہ سلطنت اسلامیہ کمزور ہو جائے گی، مگر تو اسلام کی جڑیں کاٹ رہا ہے۔ لے جاؤ ان بد زبان جنگلیوں کو۔ خلیفہ نے گرج کر کہا، انہیں دمشق کے قید خانے میں پہنچا دو، یہی ان کا آخری ٹھکانہ ہوگا۔ خلیفہ کے 6-7 محافظ
دوڑتے اندر آئے، ان کی تلواروں کی نوکیں ان دونوں بربروں کے جسموں پر چبھنے لگی۔ محافظ انہیں گھسیٹتے دھکیلتے ہوئے خیمے سے باہر لے گئے۔ ہمیں فریضہ حج سے روکنے والے یوسف اور خضر کی آوازیں خلیفہ سلمان کو سنائی دے رہی تھی۔ تیری بادشاہی کے دن تھوڑے رہ گئے ہیں، ان کی آوازیں دبتی گئی اور حاجیوں کی آوازیں مترنم گونج رہی تھی۔ اللہم لبیک میں ڈوب گئی۔ اس کے بعد ان دونوں بربروں کا کہیں سراغ نہ ملا۔ خلیفہ سلمان بن عبد المالک ولید بن عبد المالک کا بھائی تھا۔ سلمان سے پہلے خلیفہ ولید تھا۔ وہ اپنے بیٹے کو اپنا جانشین بنانا چاہتا تھا، لیکن اچانک اسے ایسے مرض نے آن گھیرا کہ چند دنوں میں انتقال کر گیا۔ اپنے بیٹے کو وہ خلافت کے لیے نامزد بھی نہ کر سکا۔ اس کے انتقال کے ساتھ سلمان نے مسند خلافت سنبھال لی۔ دونوں بھائیوں میں یہ فرق تھا کہ ولید نے محمد بن قاسم کو ہندوستان پر فوج کشی کے لیے بھیجا تھا اور اسے کمک اور ہر طرح کی مدد بھیجتا رہا۔ دوسری طرف اس نے امیر شمالی افریقہ موسیٰ بن نصیر کے اس منصوبے کو منظور کیا کہ اندلس پر حملہ کیا جائے اور اس کی قیادت ایک بربر سپہ سالار طارق بن زیاد کو کرے۔ ولید نے انہیں حملے کی اجازت ہی نہ دی، بلکہ انہوں نے جو بھی مدد مانگی وہ بھی اس نے بھیجی۔ ولید کا بھائی سلمان خلیفہ بنا تو اس نے ہندوستان سے محمد بن قاسم کو اس وقت مجرم کی حیثیت سے واپس بلا کر قید میں ڈالا، پھر قتل کروا دیا جب وہ سندھ کو سلطنت اسلامیہ میں شامل کر کے فتح پہ فتح حاصل کرتا آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ ادھر اس نے موسیٰ بن نصیر کو، جو طارق بن زیاد کے پیچھے پیچھے اندلس میں داخل ہو کر وہاں کے وہ علاقے فتح کرتا جا رہا تھا جو طارق کی زد میں ابھی نہیں آئے تھے، یہ حکم بھیج کر واپس دمشق بلا کر قید خانے میں ڈال دیا کہ پیش قدمی روک دو۔ سلمان نے طارق کو بھی واپس بلا لیا۔ اگر ولید مرحوم کا بیٹا خلیفہ بن جاتا اور وہ باپ کے نقش قدم پر چلتا تو پورے ہندوستان کی تاریخ مختلف ہوتی۔ سلمان نے قتیبہ بن مسلم کو بھی پابند سلاسل کر دیا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ ہندوستان اور یورپ میں مسلمانوں کی افواج کو پہنچانے اور اسلام کو ان دو ملکوں میں داخل کرنے کے پیچھے قتیبہ بن مسلم کا ہاتھ تھا۔ قتیبہ اس وقت چین میں تھے جب سلمان نے انہیں دمشق میں طلب کیا تھا۔ موسیٰ بن نصیر حج کے دوران مکہ میں بھیک مانگ رہا تھا۔ بھیک میں اسے دن بھر جو رقم حاصل ہوتی وہ خلیفہ سلمان کو دے دیتا اور موسیٰ کو کھلے آسمان تلے بٹھایا جاتا۔ ایک پہرے دار اس کے پاس موجود رہتا تو اسے تو کھانا بھی نہیں دیا جاتا تھا، اپنے پیسوں سے کھانا خرید کر کھاتا تھا۔ وہ ایک سال سے اذیتیں سہ رہا تھا۔ خلیفہ سلمان نے اس کی عمر بھر کی فتوحات کو تو نظر انداز کر ہی دیا تھا، اس نے اس کی عمر کا بھی نہ خیال کیا۔ وہ تو اپنی آخری منزل کو پہنچ گیا تھا۔ خلیفہ سلمان نے محض عناد کی وجہ سے موسیٰ بن نصیر کو صرف قید میں ہی نہیں ڈالا تھا، بلکہ غیر انسانی ایذا رسانی سے اس کے بوڑھے جسم کو توڑ پھوڑ دیا تھا۔ موسیٰ کو تپتی ہوئی ریت پر جلا دینے والی دھوپ میں کئی گھنٹے کھڑا کر رکھا جاتا تھا۔ وہ بے ہوش ہو کر گر پڑتا تو اس کے منہ میں پانی کے چند قطرے ٹپکا دیے جاتے کہ وہ زندہ رہے۔ اسے زندہ رکھنے کے لیے ہی کھانے کے لیے کچھ دے دیا جاتا تھا جو نہ کافی غذا ہوتی تھی۔ موسیٰ بن نصیر کو تو پہلے خلیفہ ولید بن عبد المالک نے کسی اور مقصد کے لیے اندلس سے بلایا تھا، لیکن اس کی بدقسمتی کہ وہ واپس آیا تو ولید آخری سانسیں لے رہا تھا۔ اس طرح موسیٰ سلمان کے ہتھے چڑھ گیا۔ سلمان نے اس پر مختلف الزام عائد کر کے اس پر ایذا رسانی کے وحشیانہ طریقے آزمائے، پھر اس پر 2 لاکھ دینار جرمانہ عائد کر کے اسے مکہ لے گیا اور کہ بھیک مانگو اور جرمانہ ادا کرو۔ جب یوسف ابن الحارث اور خضر ابن الغیاث کو خلیفہ سلمان کے اشاروں پر گھسیٹتے دھکیلتے باہر لے گئے تو خلیفہ کے خیمے کے ساتھ والے حصے کا پردہ ہٹا اور ایک حسین و جمیل 14 سال عورت سامنے آئی۔ وہ شام کے خطے کی حسن کا شیکار تھی۔ وہ آ کر خلیفہ سلمان کے پیچھے کھڑی ہو گئی۔ اس نے اپنے ہاتھ سلمان کے کندھے پر رکھ دیے، پھر اس کی انگلیاں سلمان کی گردن پر رینگنے لگی۔ سلمان نے اپنے دونوں ہاتھ اوپر کر کے عورت کے ہاتھ پکڑ لیے۔ کلثوم، سلمان نے آہستہ سے کہا۔ وہ عورت جو ابھی جوان لڑکی تھی اس کے آگے آ کر اس کے زانوں پر بیٹھ گئی۔ کیا تم نے سنا ہم نے کیا کیا ہے؟ ہاں امیر المومنین، کلثوم نے سلمان کی گھنی مونچھوں پر انگلیاں پھیرتے ہوئے کہا۔ میں پردے کے ساتھ کھڑی سن رہی تھی۔ بد نصیب بربر، سلمان نے طنزیہ مسکراہٹ سے کہا اور اپنا ایک بازو کلثوم کی کمر کے گرد لپیٹ کر کہنے لگا، افریقہ سے اتنی دور یہاں میرے حکم سے مرنے آئے تھے، موسیٰ کو بچانے کے لیے بغاوت کی باتیں کرتے تھے۔
کیا آپ مطمئن ہو گئے ہیں کہ آپ کی خلافت میں اب کوئی بغاوت کی بات نہیں کرے گا؟ کلثوم نے پوچھا، جو کرے گا وہ اسی انجام کو پہنچے گا۔ خلیفہ سلمان نے کہا، لوگ مجھے ظالم کہیں گے، تاریخ لکھنے والے بھی مجھے سفاک اور جابر لکھیں گے، لیکن آنے والی نسلیں یہ نہیں سنیں گی کہ ہمارے دور خلافت میں کسی ملک میں بغاوت ہوئی تھی۔ کیا یہ آپ کی بھول نہیں امیر المومنین؟ کلثوم نے کہا، صرف 2 بربر سرداروں کو ہلاک کر دینے سے بغاوت کے خطرے کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ اس نے سلمان کے ساتھ رومان انگیز اور دلگزار حرکتیں کرتے ہوئے کہا، موسیٰ کو قید کر آپ نے بہت بڑا خطرہ مول لیا ہے۔ خلیفہ سلمان نے رومانی کیفیت میں نیم آنکھوں سے کلثوم کے چہرے پر نظریں جما دی، اس پر تو جیسے سحر طاری ہوا جا رہا تھا۔ کیا آپ نے سوچا نہیں کہ موسیٰ اپنے بیٹے عبدالعزیز کو اندلس کا امیر مقرر کر آیا ہے؟ کلثوم نے کہا، عبدالعزیز کو پتہ چل چکا ہوگا کہ اس کا باپ کو اعزا رسانی سے آہستہ آہستہ موت تک پہنچایا جا رہا ہے۔ طارق بن زیاد کو آپ نے پابند کر رکھا ہے کہ دمشق سے باہر نہ جائے۔ عبدالعزیز اور طارق ایک ہیں۔ اندلس میں ہماری تمام فوج موسیٰ، طارق اور عبدالعزیز کو عظیم اور قابل تکریم و تعظیم سمجھتی ہے۔ کیا تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ عبدالعزیز ہمارے خلاف بغاوت کر دے گا؟ کیوں نہیں کرے گا؟ کلثوم نے کہا، وہ اپنے باپ کی بے عزتی کا انتقام ضرور لے گا، وہ تو خود مختاری کا اعلان بھی کر سکتا ہے، فوج اس کے ساتھ ہے۔ آپ شاید یہ بھی بھول گئے ہیں کہ نصف سے زیادہ فوج بربر ہے۔ بربر بجا طور پر دعویٰ کر سکتے ہیں کہ اندلس کے فاتح وہی ہیں۔ آج آپ نے 2 بربر سرداروں کو سزا دی ہے جو بربر حج کرنے کے لیے آئے ہیں۔ وہ ان دونوں سرداروں کو ڈھونڈتے پھر رہے ہوں گے، کسی نہ کسی طرح انہیں پتہ چل جائے گا کہ آپ نے ان دونوں کو کہاں پہنچا دیا ہے۔ ٹھہرو، سلمان بن عبد المالک نے کہا، میں نے عبدالعزیز موسیٰ کے متعلق تو سوچا ہی نہیں تھا، مجھے سوچنے دو۔ خلیفہ سلمان بن عبد المالک کی سوچوں پر رعونت اور ذاتی اقتدار کا نشہ طاری تھا۔ اس نشے میں کلثوم کے حسن و جمال اور ناز و ادا نے اضافہ کر دیا۔ مسند خلافت پر بیٹھنے سے چند مہینے پہلے کلثوم اس کے حرم میں آئی تھی۔ یہ اس کے ایک دوست کا تحفہ تھا۔ کلثوم تو جیسے مردوں پر سحر طاری کرنے اور انہیں اپنے اشاروں پر نچانے کی تربیت یافتہ تھی۔ وہ آتے ہی سلمان پر چھا گئی اور حرم کی ہر عورت کو اس نے اپنی لونڈی بنا لیا۔ کلثوم کے حسن و ادا میں سحر تھا یا نہیں، وہ سحر کاری کی تربیت یافتہ تھی یا نہیں، اصل کمزوری سلمان بن عبد المالک کی تھی۔ وہ عورت اور شراب کا رئیسہ تھا۔ امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بدقسمتی کہ وہ خلیفہ بن گیا۔ اپنے کردار کے مطابق اس نے خلافت کو شہنشاہیت کا رنگ دے دیا اور تاریخ کے روایتی بادشاہوں جیسے حکم جاری کر دیے۔ تاریخ اور نفسیات گواہ ہے کہ جس مرد نے اپنے اعصاب پر عورت کو سوار کیا وہ خود ہی تباہ نہیں ہوا، بلکہ وہ اگر اپنے خاندان کا سربراہ ہے تو اس نے پورے خاندان کو تباہ کر دیا، اگر وہ کسی ملک کا سربراہ ہے تو اس نے پورے ملک کو تباہ کر دیا۔ تاریخ اس بارے میں خاموش ہے کہ کلثوم سلمان کی بیوی تھی یا حرم کی داشتہ۔ البتہ تاریخ بے شمار واقعات سناتی ہے جو سلمان کو مطلق العنان اور سفاک بادشاہ ثابت کرتی ہے۔ اس کی دور خلافت دراصل خلافت میں لپٹی ہوئی بادشاہی تھی۔ وہ بظاہر فریضہ حج ادا کرنے گیا تھا، لیکن شاہانہ جاہ و جلال اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ اس کے حرم کی منظور نظر کلثوم اور کلثوم کی نوکرانیاں بھی اس کے ساتھ تھی۔ خلیفہ کا محافظ دستہ اور جاسوس بھی اس کے ساتھ تھے۔ اس نے اللہ کے گھر میں بھی جا کر اپنا دربار لگا لیا تھا۔ اس شام جب اس نے 2 بربر سرداروں کو سزا دی تھی، وہ رات کو اپنے محلاتی خیمے سے نکلا اور اس جگہ چلا گیا جہاں موسیٰ رات گزارنے کے لیے لیٹ جایا کرتے تھا۔ اس کے ساتھ 2 محافظ اور 2 مشل بردار تھے۔ موسیٰ لیٹا ہوا تھا، اٹھا، اس نے موسیٰ کے پہلو میں پاؤں سے ٹھوکر ماری۔ ضعیف العمر موسیٰ بن نصیر بڑی مشکل سے اٹھ کر بیٹھ گیا اور اوپر دیکھا۔ تیری عقل ٹھکانے آ گئی ہے، سلمان نے کہا۔ وہ بربر بغاوت کی باتیں کرتے رہے، تو انہیں روکتا رہا، تیرے ڈر سے نہیں ابن عبد الملک۔ موسیٰ نے آسمان کی طرف انگلی کر کر کہا کہ اللہ کے ڈر سے مجھے اب بھی تیری خلافت کا کوئی ڈر نہیں، تیرا کوئی ڈر نہیں۔ سلمان نے طنزیہ کہکا لگایا۔ بدبخت، سلمان نے کہا، کیا تو سمجھتا ہے کہ میرے دل میں اللہ کا ڈر نہیں؟ موسیٰ نے کہا، تو احکام الہی سے بھی واقف نہیں۔ قرآن کھول اور دوسرا پارہ پڑھ، اللہ کا فرمان ہے، حج کے دنوں میں اپنی عورتوں سے دور رہو، کوئی برا کام نہ کرو، کسی سے لڑو جھگڑو نہیں، جو نیک کام تم کرو گے وہ اللہ کو معلوم ہو جائے گا۔ سفر حج کے لیے
زاد راہ ساتھ لے جاؤ اور بہترین زاد راہ پرہیزگاری ہے۔ پس اے عقل والو میری نافرمانی نہ کرو، کیا تم ان احکام پر عمل پیرا ہے؟ خلیفہ سلمان اسے تنزیہ نگاہوں سے دیکھتا واپس چلا گیا۔ پھر حج بھی ہو گیا۔ حاجیوں کے قافلے واپسی کے سفر کو چل پڑے۔ خلیفہ سلمان بن عبد الملک کا قافلہ بھی دمشق کو روانہ ہو گیا۔ موسیٰ کو ہر روز تھوڑا سا سفر اونٹ پر کراتے، باقی دن پیدل چلاتے تھے۔ اس نے بھیک میں جو کچھ کمایا وہ خلیفہ نے جرمانے میں وصول کر لیا۔ 1.5-2 مہینے بعد یہ قافلہ دمشق پہنچ گیا۔ موسیٰ کو قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ دمشق میں پہلی ہی رات کلثوم نے سلمان کو یاد دلایا کہ اندلس میں موسیٰ کا بیٹا امیر ہے، وہ کسی بھی وقت اپنے باپ کا انتقام لینے کے لیے باغی ہو کر اندلس کا خود مختار حکمران بن سکتا ہے۔ کلثوم سلمان نے کہا، میں خلیفہ المسلمین ہوں، مسلمانوں نے ایک نیا ملک فتح کیا ہے، وہاں نیا نظام رائج کیا جا رہا ہے، لڑائی ابھی بھی جاری ہے، کیا یہ میرا فرض نہیں کہ خلیفہ کی حیثیت سے وہاں جاؤں؟ اس سے میری اہمیت اور مقبولیت بڑھے گی۔ نہیں خلیفہ المسلمین، کلثوم نے کہا، مجھے آپ کی جان کا خطرہ محسوس ہو رہا ہے، ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ جانے والوں میں کوئی وہاں بتا دے کہ موسیٰ بن نصیر قید خانے میں ہے اور اس کی حالت بہت بری ہے، اس صورت میں آپ کا وہاں سے زندہ نکل آنا ناممکن ہوگا، مجھے وہاں کے حالات معلوم کر لینے چاہیے۔ سلمان نے کہا، اگر بغاوت اور خود مختاری کا ذرا سا اشارہ ملا تو میں عبدالعزیز کو ٹھکانے لگا دوں گا۔ دوسرے دن خلیفہ سلمان نے پہلا کام یہ کیا کہ ایک تیز رفتار قاصد کو اندلس اس حکم کے ساتھ روانہ کیا کہ وہاں کے حالات معلوم کر آئے۔ خلیفہ نے اسے تفصیل سے بتایا کہ اس نے کیا کچھ معلوم کرنا ہے اور بہت جلد واپس آنا ہے۔ اور آخری بات سلمان نے قاصد سے کہا، کسی کو یہ پتہ نہ چلے کہ تم میرے بھیجے ہوئے قاصد ہو، اپنے متعلق یہ بتانا کہ تم اندلس میں یہ دیکھنے کے لیے آئے ہو کہ اس ملک میں آ کر آباد ہو جاؤں تو کچھ سود مند ہوگا یا نہیں۔ انتہائی تیز رفتاری سے آنے جانے کے باوجود قاصد کو واپس آتے 1.5 مہینہ لگ گیا۔ اسی دوران موسیٰ کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ صبح سویرے قید خانے سے نکل کر شہر میں بھیک مانگا کرے اور شام کو تمام رقم قید خانے کے حاکم کے حوالے کر دیا کرے۔ خلیفہ قاصد نے اندلس کے احوال کو قوائف سناتے ہوئے کہا، اس سے زیادہ خوبصورت اور سرسبز خطہ دنیا میں شاید ہی کہیں ہوگا، میں خطے کے متعلق کچھ نہیں سننا چاہتا۔ سلمان بن عبد الملک نے کہا، صرف یہ بتاؤ کہ امیر عبدالعزیز بن موسیٰ وہاں کیا کر رہا ہے، وہ اپنی فوج اور لوگوں میں اس کے متعلق کیا باتیں ہوتی ہیں؟ اگر فوج اور لوگوں میں وہاں کوئی مقبول آدمی ہے تو وہ صرف امیر اندلس عبدالعزیز ہے۔ قاصد نے کہا، وہ متقی اور زاہد ہے، عالم دین ہے، عرب اور بربر تو اس کو عزت و احترام کی نگاہوں سے ہی دیکھتے ہیں، عیسائیوں میں بھی وہ نیک نام ہے۔ قاصد نے تفصیل سے بتایا کہ اس نے اندلس کے مقامی لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کیا کچھ کیا ہے اور کر رہا ہے۔ امیر اندلس عبدالعزیز نے وہاں کے لوگوں کی کایا پلٹ دی ہے۔ قاصد نے کہا، وہاں دولت مند عیسائی غریب عیسائی پر حکومت کرتے ہیں، وہاں انصاف اسی کو ملتا ہے جس کے پاس سونے کے سکے ہوتے ہیں، زندگی کی ہر عیش ہر سہولت اس طبقے کو حاصل تھی۔ امیر عبدالعزیز نے غریب عوام کو ایسی زندگی دی کہ وہ نہ صرف پیٹ بھر کر کھانا کھاتے ہیں بلکہ انہیں وقار اور تکریم بھی حاصل ہو گئی ہے۔ موسیٰ بن نصیر کے بیٹے عبدالعزیز نے اندلس میں فتح کے فوراً بعد وہاں کے لوگوں کی بھلائی کے لیے جو کام کیے تھے، ان کی تفصیل اس داستان کے آخر میں بیان کی جائے گی۔ یہاں صرف یہ بتانا ضروری ہے کہ خلیفہ سلمان بن عبد الملک کچھ اور سننا چاہتا تھا۔